اور کرسی کل پرسوں نہیں چھوڑی, ہاں اس کو بھی کئی مہینے ہو گئے. اب بتائیں گے, بتاؤ بھائی. پاپا کمر کا شدید درد تھا مجھے, اور 2 آپریشن بھی ہوئے جیسے آپ نے فرمایا. ایک تو آپریشن ہوا, اس کے بعد وہ فکسیٹر لگے, کمر میں پلیٹیں وغیرہ ڈلیں, پھر دوسرا آپریشن ہوا. تو الحمدللہ عز و جل آپ کی تربیت, آپ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی کہ آپ چھوڑنا شروع کریں, اور الحمدللہ آہستہ آہستہ جو تربیت فرمائی, کرسی چھوڑ دی, ایسی چھوڑی کہ الحمدللہ عز و جل آپ کی تربیت سے 3 دن کے مدنی قافلے میں ہے, ساتھ بالکل کرسی نہیں ہے, مدنی مشورے بھی جاری ہیں الحمدللہ, بیانات کرنے کا, سفر کرنے کا موقع ملتا ہے. اب کرسی کی طلب نہیں ہوتی الحمدللہ عز و جل آپ کی تربیت سے. 2 آپریشن کروائے, ایکسیڈنٹ کا انہوں نے بتایا نہیں. ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا آپ کا؟ جی بابا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, بہت زوردار ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا. تو یہ کہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھو یہ بھی لال داڑھی والے ہیں. اس طرح اور بھی ہمارے سائیں بھائی ہیں جن کو کرسی کے بغیر چلتا ہی نہیں تھا. الحمدللہ وہ سمجھانے سے انہوں نے کرسی سے جان چھڑا لیا. اب یہ خود مطمئن ہے کہ یار جان چھوٹی ہے, مصیبت کا یار کرسی لے بس, جہاں کہیں جائے تو کرسی نہ ہو تو دل نہ لگے, پھر مزہ نہ آئے. ابھی اراکین شورا اور کابینہ کے ذمہ دار اور نگرانوں کا مشورہ تھا پاپا, اور کتنے سارے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر آپ نے جو 1 2 3 کیا نا, سارے کرسی چھوڑ ہو گئے, سب چھوڑ. ہاں سارے کرسیاں چھوڑی. پھر آدھے 2 گھنٹے کے بعد پوچھنا شروع کیا تو سب نے کہا پاپا گزارا ہو رہا ہے, گزارا ہو رہا ہے. کئیوں کی کرسیاں چھوٹ گئی. نہیں انشاءاللہ یہ میری مانیں گے تو فائدے میں, نہیں مانیں گے تو میں نہ مانوں, اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. دیکھو آپ بزرگوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا, میں مطلب ان کی برادری کا ہوں نا, یہ بھی بزرگ ہے, میں بڈھا ہوں تو چل جاتی ہے گاڑی. بڑے جوان چھاپ بڈھا صحیح, لیکن ہوں بڈھا. ان محبت سے کہہ رہا ہوں کہ بعض واقعی ایسے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں چلتا ہوگا بیچاروں کو, تو اللہ کرے کہ ان کو شفا مل جائے. یہ کرسی سے جان چھڑا لیں جلدی جلدی, نیت کریں کہ انشاءاللہ کرسی سے جان چھڑائیں گے, آپ کا فائدہ ہوگا. تھوڑی تکلیف اٹھا لیں, پھر سہنے کی عادت پڑ جائے گی. اچھا دیکھو ادھر اپنی بات ہو رہی تھی یہ اولڈ ہومز, تو 2 اولڈ ہوم کے وہ تجربہ کار بزرگوں کے کوئی فون بھی ریکارڈ, ویڈیو ہے بابا, ان کی ویڈیو بن گئی ہے. اللہ اللہ, آ جاؤ چلو دکھاؤ ان کو یار, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے کو میرے بھتیجوں نے یہاں چھوڑا گیا ہے, 1-2 سال کے قریب میرے کو یہاں ہو گئے. میں دمے کا مریض ہوں اور کوئی گھر سے میرے پیچھے نہیں آتا. یہ میں اولاد سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ہم جیسے بوڑھے لوگوں کو یہاں پر چھوڑ دیا اور ہم کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑو. ہم لوگوں نے بھی تم کو بڑا کیا ہے, خدا را ہم کو یہاں سے لے جاؤ. یہ بتا رہے تھے کہ مجھے میرے گھر والوں نے اولڈ ہومز میں ڈال دیا اور مجھے اب بھول گئے ڈال کے, اور میں بڑی کرب و اضطراب کی زندگی گزار رہا ہوں. خدا را مجھے لے جائیں واپس. یہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے. ایک اور بھی دیکھ لیں بابا. لبیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا نام عبد المتین محمد موسیٰ علی میرا پیتا کا نام ہے. ہمارا بال بچہ نے ہمارا کو متا آؤٹ بول کے ادھر ہی بھرتی کرا کے دیا. بچہ کو ایسا کرنے کا صحیح نہیں ہے جو ہمارے کو داخلہ کرا کے بال بچہ نہیں آ رہا ہے. ہمارا بال بچہ کا دیکھنا سننا چاہتا ہوں. اور ہمارا 1 بیٹی ہے, 3 بیٹا ہے. انہوں نے ہمارے کو یہاں پہ چھوڑ دیا تھا. 1 بیٹی اور 3 بیٹوں نے یہاں پہنچا دیا. یہ سمجھ میں آیا, آخری میں پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ان کی. ان کو بھی یہی اصل میں دونوں میں جو مشترکہ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب ہمارے یہ آل اولاد آگے پیچھے ہیں, لیکن ہم کو یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے, ملنے نہیں آتے, دیکھنے نہیں آتے. اور یہ جو ابھی سیکنڈ دیکھا ہم نے دوسرا, وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات سنوں, میں ان کو دیکھوں. نہ وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ ان کو کوئی ملنے کے لیے آتا ہے.
بابا یہاں میرے دو سوال ہیں, یہ جو دونوں جو چلے, ایک دو چیزیں میرے جو پیش نظر آئی ہیں یہ دونوں ویڈیو سوال دیکھنے کے بعد. ایک تو یہ کہ وہ جو چھوڑ گئے, دوسرا یہ کہ کیوں چھوڑ گئے. میرا ناقد مشورہ یہ بابا, اگر ان دونوں موضوعات کو اگر آپ واضح کر دیں کہ چھوڑنے والوں کے لیے بھی بات کی جائے کیوں چھوڑ گئے, کیونکہ ہر ایک کو چھوڑا نہیں جا رہا, ہر کوئی چھوڑ نہیں رہا, اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. یہ یہ اپنے مسئلہ یہ کہ عام طور پہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. میں نے اس کی وضاحت ابھی کی تھی کہ بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے نا, اب جیسے بوڑھا ہوتا ہے تو 60 سال کا تو پورا بڑھاپا ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان میرات کی جلد 7ویں میں لکھتے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں 60 سال پورا بوڑھاپا ہے. 60 سال والا جوانی کے خواب دیکھنا مطلب چھوڑ دے, اب بڈھا ہو چکا. تو بوڑھوں کو مطلب عموماً ذہنی امراض ہو جاتے ہیں, ذہن جو ہے نا ان کا کمزور پڑ جاتا ہے اور چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے, غصہ جلدی جلدی آنے لگتا ہے. اب اگر مدنی ماحول نہیں ہے, مدنی قافلوں میں سفر کے عادی نہیں ہے, مدنی انعامات پر عمل نہیں کرتے, جیسے کہ ہمارے یہاں مدنی انعامات پر عمل ہے جس میں عبادتیں بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں, پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ان کو, اور بہت بہترین تربیت کا وہ ایک سمجھو گے جدول ہے وہ. تو اس طرح بالکل یہ نہیں بیچارے کورے ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ دنیا کے پیچھے رہے ہوتے ہیں عام طور پہ. تو اب جب بوڑھے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا, ہاتھ کمزور, پاؤں کمزور, دماغ کمزور, معدہ کمزور, پیٹھ کمزور, لیکن ایک چیز طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے. جسم کا ایک عضو صرف طاقتور ہوتا ہے اور اس میں طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے, باقی سارے اعضاء کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور وہ ایک عضو جو بوڑھے کا سب سے زیادہ طاقتور ہے, جتنا بوڑھاپا زیادہ اتنی اس عضو میں طاقت زیادہ آتی ہے, اور وہ ہے یہ طاقتور ہو جاتی ہے. ہاتھ کانپ رہے لیکن یہ نہیں کانپتی. ذرا مزاج کے خلاف بات ہوئی تو 32 سپاہیوں کا پہرا توڑا, 2 ہونٹوں کا پھاٹک کھولا. 32 پہرا نا دانتوں کا, تو 32 سپاہیوں کا پہرا توڑا, 2 ہونٹوں کا پھاٹک کھولا اور اسٹیٹ فائر شروع. اور سامنے والا کانپنا شروع کر دیتا ہے. اب جو گزرے گی سامنے والے پر, وہ جو گزرے, اب بوڑھا ہے, بوڑھے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, جیت ہو جاتا ہے اٹھا کے پھینک دے, لیکن وہ لوگ پھر اس کو دھو ڈالیں گے کہ تم بڈھے کو مارا تم نے. وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں کہ بڈھے نے کتنی 2 ٹکڑے گالیاں جو دی ہے, اس کا کیا. تو بڈھے کو کوئی مارتا بھی نہیں, بڈھا یوں بھی شیر ہوتا ہے کیا کہ اپنے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کہ لوگوں سے شرمائے گا, میرے کو مارے گا نہیں ہے. وہ دل کھلا ہوتا ہے بوڑھے کا, یوں بھی واقعی بوڑھے کو مارتے بھی نہیں ہے لوگ. تو یہ مطلب جب اسٹیٹ فائر کرتا ہے نا, تب وہ تیر جو ہے نا, اس کے زہر میں بجھے ہوئے تیر یا زہریلی گولیاں دل کے آر پار نکل جاتی ہیں. ایسے ایسے تانے اور ایسے ایسے کچوکے دیتا ہے بڈھا اپنی اولاد کو. تو نالائق ہے, تو نافرمان ہے, تیرے لیے میرے دل میں کوئی محبت نہیں رہی, تیری محبت میرے دل سے نکل چکی. تو نے مجھے بہت ستایا ہے, میں نے تجھے اس لیے پال کر بڑا کیا, میں نے تجھے پڑھایا, تجھے لکھایا, تجھے مطلب دکان سونپی, تجھے یہ کیا, آج بڑھاپے میں تو مجھے اتنا ستا رہا ہے, خوار ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں کرتے نہیں کرتے آپ کو پتا ہوگا. بڈھے یہ سمجھتے ہم سب سچ بول رہے ہیں, چلو بالفرض تم سچ بھی بول رہے ہو, لیکن اولاد کو جو آپ نے یہ چھرے مارے نا زہریلے,
اولاد تو پھڑک کے رہ گئی. اچھا اب اولاد کیا کرے گی؟ اولاد جو ہے بیچارہ بیٹا اور چپ چاپ وہ خون کے گھونٹ نگلتا رہے گا، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے جو تھوڑی بہت جگہ تھی نا وہ ختم ہو جائے گی. اور یوں مطلب یہ کہ فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا اور آخر کر اولڈ ہوم یہاں تک مطلب میں نے وہ اخباری آرٹیکل میں پڑھا کہ اسلام آباد میں بعض پرائیویٹ ادارے بھی اولڈ ہوم کھولنے پر غور کر رہے کہ اولڈ ہوم کھولا جائے کہ اس میں بھی کچھ کمائی ہو سکتی ہے. اب کمائی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اب جیسے کہ اولاد ہے، بوڑھے باپ کو گولی تو مارنے سے رہی، اب وہ جانی چھوڑا نہیں، اولڈ ہوم میں ڈال دیں گے. وہاں تھوڑے وہ جب پرائیویٹ ہوگا نا تو اس میں وہ پھلواریاں ہوں گی، تھوڑا چہل پہل کا میدان بھی رکھیں گے لوگ، کچھ وہ خوش طبعی کی چیزیں بھی ہوں گی، جگہ جگہ ٹی وی کی سکرین بھی لگا دیں گے لوگ. دنیا داری میں تو یہی ہوگا. اور وہ اولاد سے کچھ پیسے لے کر، اب ہے نا کہ یار کچھ لے کے ٹلے گا تو چل یار تو لے جان چھوڑ، تو اس طرح اپنے باپ کو کچھ دے دلا کے اس کو دے دلا کے یار میری جان چھوڑا. یہ ہم کو مطلب بڈھا چین نہیں دینے دیتا، دن بھر یہ ٹر ٹر کرتا ہے، رات کو ہم تھکے آ رہے سوتے ہیں تو کھانس کے نہ خود سوتا ہے نہ ہم کو سونے دیتا ہے. آپ اس کو سنبھالو. تو یہ سنبھالیں گے، پیسہ لیں گے، سنبھالیں گے. تو یہ کوئی ماہانہ یا سالانہ فیس لے لیں گے، کچھ داخلہ فیس لے لیں گے. اور لاش بھی لینی ہو تو لو، نہیں تو ہم اس کو بھی بھگتا دیں گے. پتہ نہیں لاش بھی شاید لینے نہیں جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسی ڈال کے بھول جائیں گے. یہ خطرات کب رہیں گے؟ جب آپ نے ان کو یہ بولا نا کہ تیری محبت میرے دل سے نکل گئی ہے. یہ بولتے ہیں بوڑھے، اس لیے میں بولتا ہوں کانوں نے سنا ہے، ایسا ایسا بولتے ہیں کہ مت پوچھو بات. بہت خطرناک باتیں بولتے ہیں، یہ بہت خطرناک باتیں. حالانکہ بھلے زبان کی نوک سے بولتے ہیں لیکن بولتے ہیں. ماں بعض وہ ایسی کوسنے دیتی ہے کہ اولاد زمین میں گڑ جائے، ایسی کوسنے اور بددعائیں دیتی ہے غصے میں آ کر. اولاد کے دل میں محبت دور ہو جاتی ہے، اس سے وہ فاصلہ ہو جاتا ہے. پھر یہ بڈھی ہوتی ہے تو پھر وہ جب ساس بہو کی وہ جنگ عظیم چھڑتی ہے تو وہ بہو کی سائیڈ لے کر پھر وہ دونوں مل کے لڑتے ہیں ماں سے، اور ساس پھر مزید چیختی، آواز بیٹھ جاتی ہے اس کی کہ بیٹے کو اس نے تعویذ کر کے اپنی طرف لے لیا. اس نے بیچاری نے تعویذ نہیں کیا، تعویذ تو نے کیا بڈھے اپنی زبان سے، بڑھیا تو نے اپنی زبان سے ایسے وہ زہریلے تعویذ اس پر چلائے ہیں کہ یہ اب یوں مطلب ہے کہ تم سے بزن ہو گیا کہ یہ بس وہ تعویذ کر دیا، دھاگا کر دیا، یوں کر دیا تو جادو کر دیا. پھر یہ تماشے بنتے ہیں. پھر جو بابا جی ہوتے ہیں کھانے پینے والے، ان کی دکان چمکتی ہے کہ میری بہو نے میرے بیٹے کو اپنی طرف کر لیا. حالانکہ وہ بیچاری نے وہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ جادو کیسے ہوتا ہے. سب جادوگر ہیں، جس کو دیکھو جادو، جس کو دیکھو جادو. تھوڑا کچھ وہ طبیعت خراب ہوتی ہے، 2-4 دن لیٹ ہو جاتا ہے شفا میں تو بولتے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے. تو پھر وہ جاتے ہیں استخارہ کرواتے. استخارے میں بھی وہی وہ آتا ہے وہ کہ ہاں آپ کو کسی نے کروا دیا، آپ مرے، اب اس نے کروا دیا، اس نے کروا دیا. اب یہ مطلب وہ بدگمانیوں کے سلسلے چلتے ہیں. خالہ نے کروا دیا، وہ چاچی آئی تھی نا وہ بڑی یعنی ادھر ادھر کونے میں دیکھ رہی تھی، پھر کونے میں مڑا ہوا کاغذ ملا تھا، ہو نہ ہو اس نے رکھا ہوگا، اب مری. حالانکہ آپ کا بچہ وہ پھینک کر چلا گیا تھا کاغذ. اب وہ چاچی مری بیچاری، تائی مری، ممانی مری، ماسی مری، بیٹی بازو کا بیٹی نے جادو کروا دیا، ماں نے جادو کروا دیا، باپ نے جادو کروا دیا. ایسے کیس بھی ہوتے ہیں. یوں بولتے ہیں مطلب ہم کو باپ نے ہمارے جادو کر دیا. تو یہ ایسا معاشرہ ہو گیا. جادو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جادو کا وجود ہے، لیکن یہ ہر ایک کیا معاشرے میں ہر دوسرا آدمی جادو کرے. یار تم کو تکلیف ہوئی تو جادو کر دیا کسی نے، اور کسی کو تکلیف ہوتی وہ تم پر شک کرتا کہ تم نے جادو کیا. تو یہ سب معلومات کی کمی کی وجہ سے میں جہالت بولوں گا تو پھر کسی کو جلال آ جائے گا. ہم کو جاہل بولتا نہیں، معلومات کی کمی. ٹھیک ہے نا. یہ خوبصورت لفظ آپ کو دے دیتا ہوں، معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. آپ مدنی قافلوں میں سفر کرو، انشاءاللہ آپ کے اخلاق جب درست ہو جائیں گے آپ کو کوئی اولڈ ہوم میں نہیں بھیجے گا، آپ کو کوئی گھر سے باہر نہیں نکالے گا. بیٹے آپ کے پاؤں دھو کر پیئیں گے. میں بھی تو بال بچے والا ہوں نا الحمدللہ. ہمارا کوئی یعنی کہ آپ دیکھ رہے کہ مسئلہ نہیں ہے ایسا جو بڑھاپے کی وجہ سے مطلب اپنے سے یہ
औलाद दूर भागती हो, बदजन हो, वो कोसने देती हो, ओल्ड होम तलाश करती हो, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटों पर फाइक तो मैं ही हूं इस वक्त, सामने ही हूं, अल्लाह का करम, सम पे घर में इत्तिहाद है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, आमीन। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिए, अपनी जबान यार बोलना छोड़ दो, जबान मत काटो लेकिन बोलना छोड़ दो। सामने गलत हो रहा है, हाँ बस बोलना मत, सामने हो रहा है गलत बाबा, भले हो रहा है। जब तक शरीयत वाजिब ना करे ना आप बोलो नहीं, इसलिए आपको बोलने का भान नहीं होता, होश नहीं होता कि क्या क्या। फिर जब वो बड़ी खुलती है ना तो फिर वो आपको कोई तवज्जो नहीं होती कि आप कर क्या रहे हो। मैं घर का बड़ा हूं, मेरे सामने गलत हो रहा है और मैं इस वक्त अब देखने बैठूंगा कि क्या कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है। इनको यूं लगता है कि ये गलत है, बाद वक्त गलत नहीं होता, मिजाज इतना इल्म ही नहीं होता कि गलत है। तो इसलिए जब तक शरीयत आप पर वाजिब ना करे ना, तो मेरा मशवरा है कि आप तनकीद मत करो। अगर ये सारे जवान भी अगर मेरा मदनी फूल ले लेना कि जब तक शरण जरूरी ना हो जाना किसी पर तनकीद ना की जाए। तनकीद जो है ना ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। आप 99 बार किसी को मतलब किसी की तारीफ करो, इसमें एक तनकीद कर दो ना, 99 भर की तारीफ भूल जाएगा, एक तनकीद को कि पुछड़ी पकड़ के वो खड़ा हो जाएगा कि यार मेरे को इसने यूं भी बोला यार, देखा कैसा लपेट लपेट के मारा, पहला बुझ किया मेरे को, फिर वो गोश्त फरोश की तरह मेरे को मुंडी पकड़ के कल्टी कर दिया इसने। तो वो एक तनकीद जो आपकी 199 तारीफों पर हावी हो गई, सेंचुरी यूं पूरी हुई। तो तनकीद अगर हमारे मिजाज से निकल जाए ना, किसी पर तनकीद यानी एतराज ना किया जाए, जो करता है उसको करने दिया जाए। जब तक शरीयत हम पर वाजिब ना करे, कोई शरई मफाद ना हो या अपनी इतनी सलाहियत हो कि वो अम्र बिल मारूफ करने का कोई टेक्ट आता हो, नेकी की दावत का तुक आता हो, टेक्ट आता हो। टेक्ट नहीं आता, हम मार के झाड़ के समझाने जाते हैं तो केस खराब हो जाता है। तो प्यार करना ही नहीं आता, इसका इलाज क्या? और बात करने की तमीज ही नहीं है। अब के बच्चे को बात करते हैं नसीहत की, इसमें कोई शक नहीं, नसीहत की बात झाड़ के करते हैं। तो जिस बर्तन में कुछ डालना हो तो उसमें ठक करके आप सुराख करते हो, फिर इसमें डालते हो, और डालोगे मैं झाड़ कर समझाना ऐसा ही है जैसे बर्तन में सुराख किया, पेंदे में सुराख किया, फिर आप डालते हो नसीहत के फूल, और नसीहत का मतलब यानी कि वो क्या बोलते हैं लिक्विड, तो वो सारा सुराख से निकल जाता है। तो इसलिए जिसमें डालना है तो इसको नरमी से समझाना होगा। कुछ जिससे पाना है ना तो नरमी चाहिए। नहीं वो चूड़ी फरोश कांच की चूड़ियां गट्ठड़ लेकर वो जा रहा था, तो रास्ते में किसी वो लुटेरे ने रोक लिया, डंडा उसके हाथ में था, उसने वो चूड़ियों के गट्ठड़े पर जोर से डंडा मारा, अरे बोल इसमें क्या है। तो वो समझदार आदमी था, उसने कहा पहले चूड़ियां थी अब कुछ नहीं है। तो छनाके से वो तुमने डंडा मारा, चूड़ियां टूट गई हैं, पहले चूड़ियां थी, तुम अगर नरमी से मेरे ये गठड़ी को पकड़ के ले लेते तो तुमको चूड़ियां मिलती बिकती, अब क्या, अब तो बेकार है तुम्हारे लिए, खोल के रख दिया उसने। तो इसलिए कुछ हासिल कर रहा है तो नरमी से मिलेगा। वो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम और सैयदना हारून अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम को जब फिरौन के पास अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, तो कुरान पाक में कि इनको अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फकूला कौलन लय्यिना, फकूला लहू कौलन लय्यिना, तो तुम दोनों उससे नर्म बात कहना। समझाना तो नर्म बात करो, उसको समझाओ। हालांकि वो सरकश था, फिरौन नहीं माना, अजाब भी आया, डूब मरा। मगर ये कहते हो ना, ऐसे सरकश फिरौन को भी जब अल्लाह ने समझाने के लिए भेजा तो नरमी का हुक्म फरमाया। अब आप तो मतलब मैंने दो दो टुकड़े गालियां दो, कोसने दो, उसको बद्दुआएं दो, तेरे हाथ टूटे, तेरे पैर टूटे, तेरी जबान कटे, तेरा सत्यानाश जाए, और फिर आप इसको समझाने बैठते तो कहां से सत्यानाश के बाद क्या समझेगा बेचारा। तो इसलिए वो आप जरा नरमी सीख लो, और नरमी से और मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुरा कर बात करो। सवाल करो। पापा ये इरशाद फरमाया कि अक्सर जो बड़ी उम्र के हजरात होते हैं, बूढ़े हजरात, उनका मूड ऑफ रहता है, मुस्कुराते बहुत कम हैं,
کچھ ایسے مدنی پھول بھی عطا فرما دیں کہ وہ مسکرانے کے فائدے بھی ہوں اور مدنی پھول بھی ہمیں حاصل یہ کہ سارے ہی بوڑھے صاحبان کا منہ پھولا نہیں رہتا. بعض بیچارے امراض کی بہتات اور خاندانی انتشارات کے باعث کھوئے سے معلوم ہوتے ہیں. تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں, اور اس میں ان کے لیے دینی اور دنیاوی بہت فوائد ہیں. الحمدللہ کسی مسلمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے. نیز بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے, جیسا کہ حضرت سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ دوران گفتگو مسکرایا کرتے تھے. میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے. کیا مسکرانے میں ایک تو سنت کی نیت کر لی جائے کہ مسکرانا سنت ہے, بات کرتے ہیں مسکراتے رہیں گے تو کوئی جھگڑے گا نہیں آپ سے, نہ اولاد بدزن ہوگی. آپ سوبڑا چڑھا کے جو فائر کرتے ہو نا تب اولاد بدزن ہوتی ہے. منہ پھلا کے ایک دم جھاگ اڑ رہا ہے منہ سے, غصے سے آنکھیں لال ہو رہی ہیں اور کانپ رہے ہیں غصے کے مارے. جلال شاہ کی سواری پوری مسلط ہے آپ پر, اور اب آپ وہ اس کو سمجھا رہے تو اس طرح تھوڑی سمجھایا جاتا ہے, سمجھے گا تھوڑی, بدزن ہو رہا ہے وہ تو بھلے ہاں بھی کر رہا آپ کے روب سے, لیکن بدزن ہو رہا اندر سے. تو اس لیے مسکرانا سیکھ, نرمی, پیار, محبت, اور اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے. مسکرانا لافٹر تھراپی کہلاتا ہے. مسکرانے سے خود کو بھی سرور آتا, اور جس کے سامنے مسکراتے ہیں اس کی دلجوئی ہوتی ہے. اسٹریس یعنی ذہنی دباؤ بھی کام کرتا ہے. اچھی سوچ پر استقامت ملتی ہے اور برے خیالات سے حفاظت ہوتی ہے. مسکرانے سے انسان کے دماغ سے اینڈورفنس یعنی دماغ سے خلیے نکلتے ہیں جو کہ جسم انسانی کی تکالیف کم کرتے اور عمدہ خیالات و خوشیاں لاتے ہیں. تو مسکرانے میں یہ دنیا بھی فوائد بھی ہیں کہ خود بھی آدمی کو خوشی ملتی ہے, خیالات بھی عمدہ آتے ہیں, اچھے خیالات پر استقامت بھی ملتی ہے. سوچ اور غصے سے بدن بھی جلتا ہے, خون بھی جلتا ہے, دماغ بھی جلتا ہے, کھوپڑی بھی جلتی ہے, سب جلتا رہتا ہے. خوشیاں جو دور ہوتی ہیں, غم لاحق ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. تو بہرحال یہ کہ آپ مسکرانا سیکھ لیجئے اور اپنی اولاد کو بھی جھاڑ جھپٹ کرنے سے باز رہیے, تو انشاءاللہ آپ کو کوئی اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑائے گا. انشاءاللہ آپ دیکھ لینا, نہیں چھوڑائیں گے. کافی دیر سے بابا آپ ماشاء اللہ نرمی کا جو بیان فرما رہے ہیں, لیکن کئی مرتبہ آپ کے مدنی مذاکرے میں دیکھا ہے کہ آپ نے والد کو وہ سختی کے مطالبے بھی فرمایا ہے, اور شریعت کیا پھر کیا اولاد پر بالکل سختی کی اجازت دیتی نہیں ہے؟ آج جہاں شریعت اجازت ہے وہ سختی کرے, تو وہاں نہیں کرتے نا سختی, جہاں کرنا نہیں کرتے. 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو حکم تو نماز کا, 10 سال کا تو مار کے پڑھاؤ. تو مارتے تھوڑی ہے نماز کے لیے, اسکول کے لیے مارتے ہوں گے, نماز کے لیے تو کوئی نہیں مارتا. میں نے کچھ سنا نہیں کہ نماز مار کے پڑھاتا ہوں بچے کو. نا بیٹا سوتا رہے, 8 بجے اسکول ہے, ابھی دیر پڑھا رہے, تیرے پر نماز فرض تھوڑی ہے ابھی. آپ کے اس مدنی پھول سے کیا یہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ بچے کی پرورش میں جہاں پر شریعت نے سختی کرنے کی مطلب اجازت دی ہے, یا کہیں مطلب کہ سختی کرنے کا مطلب بالکل حکم ہے بعض جگہوں پر, اگر اس جگہ پہ جہاں پر شریعت نے سختی کرنے کا فرمایا, اگر میں اس وقت ان ایام میں اپنی اولاد پر سختی کرتا تو آج وہ دن نہ آتا کہ مجھے ایک ایسے موقع پر سختی کرنی پڑ رہی ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, جس سے مجھے میرے کردار کو نقصان پہنچتا ہے. تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے؟ ہاں, سمجھ میں آتا ہے
کہ جہاں سختی کرنی وہاں نہیں کرتے نا, جہاں نہیں کرنی وہاں کرتے ہیں. وہ کی ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے گھسیٹ کر نکالتا تھا. مجھے پتا تھا نہیں پڑھ سکتے, پر میں ڈرتا رہتا تھا کہ آخرت میں پکڑا نہ جاؤں. اب یہ 10 سال کے اور 11 سال کے ہو گئے, پکڑ کے کھینچ کے نکالتا. اور یہ بلال جو بھی بیٹھے ہوئے تھے نا میرا باربن, یہ کیا ان کو گھسیٹ کے نکالتا تو صاحب میں وضو بھی کرواتا تھا, وضو کرو نماز پڑھو, مگر فجر میں پھر یہ سجدے میں سو جاتے تھے. اب وہ سجدے میں سو جاتے تھے تو بولے سویا میں کیا کروں یار, اتنا کوشش کرتا تھا, یہ سو جاتے تھے. تو اب کم از کم یہ ہوتا تھا کہ ان کا ذہن بنے گا کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے. تو اب الحمدللہ میرے سب بچے نمازی ہیں الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم ہے. نماز کا بولنے کی ضرورت نہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, سب پڑھتے نماز اللہ کے فضل و کرم سے. تو عادت ڈالی بچپن سے ہی. میری اولاد میں سے ایک فرد نے بالکل وہ ساؤ مدنی, مطلب بالکل منیا ہوتی ہے نا اتنے, اس دور میں میرے کو آ کر بتایا کہ میں نے یہ پینسل کسی کی اٹھا لی ہے, وہ جو دوسرے ساتھ پڑھتے تھے اس کی. اچھا یہ چوری کر کے, اچھا میں نے اس کو دروازہ بند کر کے کمرے میں, کب تم دروازے میں رہو ادھر, اندر بند کیا, اور اتنا اس کو ڈرایا. وہ دن آئے, اس نے پھر بڑے ہو کر میرے اس خاندان کے فرد نے مجھے کہا کہ وہ ابھی تک مجھے یاد ہے, اور میری ایسی اصلاح ہوئی, اگر آپ یہ نہ کرتے تو میرا کیا بنتا. وہ ایک ہی بار مجھ سے بھول ہوئی تھی اور اتنی مجھے سزا ملی ہے بہترین کہ یاد ہے. اور پینسل میں نے چوری کا ذہن ہی نہیں تھا. تو بچپن میں ایسی حکمت عملی سے بازوں کا تو ترکیب بن جانا, تو تھوڑا بھوکا رکھ دیا جائے, ایک آدھ ٹائم اس کو دروازہ بند کر دیا. ایسا نہیں کہ وحشت کے مارے بے ہوش ہو جائے مر جائے, یہ یعنی اس کی طاقت سے زیادہ سزا دینا تو جائز نہیں ہے. اس کی طاقت کے مطابق اس کو سزا دی جائے, لیکن ایسی دی جائے کہ اس کو تھوڑا یاد بھی رہے. میں نے اپنے بچوں کو مارا بہت کم ہے, بہت ہی کم مارا ہے, بہت ہی کم. یہ کہ وہ آپ بچوں کی اگر تربیت نہیں کریں گے نا صحیح, تو پھر یہ امکان ہے کہ یہ اولڈ ہوم ڈھونڈیں گے, بیوی کو لے کر الگ رہ جائیں گے اور مسئلے کریں گے, لڑائی ہوتی رہے گی. اب ساس اور سسر جو ہے نا, یہ ان کو بھی چاہیے. اب ٹھیک ہے تربیت کرنے میں کوتاہی ہوئی, یہ تربیت تو کی تھی لیکن نصیب اپنے کہ وہ ترکیب نہیں بنی. یہ بھی ہوتا ہے, نہیں بنتی ترکیب تربیت کے باوجود بھی. تو اب وہ بولتے نا کہ غرض ہوتی ہے تو گدھے کو بھی باپ بولنا پڑتا ہے. تو اب غرض ہے آپ کو اپنی بیٹے اور بہو سے, کیونکہ یہ دونوں جوان ہیں اپنے, دونوں بڈھا بڈھی. اب بڈھا بڈھی کو میٹنگ کرنی چاہیے, آپس میں مدنی مشورہ کرنا چاہیے, اور کوئی یعنی کہ اپنا وہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ اب یار یہ تو واقعی اپنا دل تو جلاتے رہتے ہیں ترکیبیں کر کے. ان کی آپس میں یونین بنی ہے, اب بڈھا بڈھی کی بھی یونین بنے گی, اپنے آپ یونین بناؤ. اب یونین میں کوئی ہے نا کہ بل پاس کرو, کیا بل پاس کرنا ہے کہ بھائی ڈوسیما کو غصہ آ گیا, بڑھیا کو, تو بڈھا بولے مدینہ, تو بڑھیا وہ لگام ڈال دے, خاموش ہو جائے, اور اپنے آپ زبردستی وہ جھریوں پر اپنی مسکراہٹ پھیلا دے. تو ایسی کو پلاننگ کرو یار کہ وہ آپ اگر, کیونکہ ابھی آپ کو ضرورت ہے, ابھی زیادہ ٹریٹمنٹ کرو گے تو اولڈ ہوم بھی کھل گئے, یا آپ کو چھوڑائیں گے, یا پھر یہ کہ یہ لڑ بھڑ کر آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دیں گے اور اوپر کچھ الگ رہ جائیں گے, یا دوسرا مکان لے لیں. تو بھاگ دوڑ کر سکتے, جوان ہے, کما لیں گے, وہ کرائے کا مکان لے لیں گے, آپ پھر وہ دیکھتے رہ جاؤ گے. تو ابھی آپ کے ساتھ ہو نا, یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ کر کے چلاتے رہو, میری مانو. بھلے اچھا آپ پر ظلم کرتے ہیں, زبان سامنے نکالتی ہے, بھلے نکالے, اس کے دن ہے, اس کو جو کرتی ہے کرنے دو. اگر ساس میری اس مدنی پھول کو سنبھال لینا, بھلے یہ ناجائز کرتی ہے نا, ستاتی ہے نا, صبر کرو, صبر کا پھل میٹھا ہے. بولنے کو تو سب بولتے صبر کا پھل میٹھا ہے, آپ صبر کرو, پھل میٹھا نہ کھاؤ تو مجھے بولنا,
دنیا اور آخرت میں صبر کا پھل میٹھا ملے گا انشاءاللہ. صبر کرو. کبھی تو اس کے دل میں رحم آ جائے گا بہو کے کہ یہ میری ساس بہت شریف ہے, میں اتنا بولتی ہوں, بیچاری مطلب کچھ بھی نہیں بولتی, رپلائی دیتی نہیں آگے سے. تو یوں آپ کا گھر جو وہ انشاءاللہ وہ امن کا گہوارہ بنے گا اور انشاءاللہ جنت کا نقشہ بنے گا. گویا یعنی امن سکون آپ کی زندگی کے آخری دن جو ہے نا یہ سکون سے گزریں گے. اور اگر آپ نے بولا کہ نہیں میں غلط تھوڑی ہوں, میں تو غلط تھوڑی ہوں, ٹھیک ہے تو آپ بولتے رہو, پھر نکال دے تو پھر آنا روتے ہوئے اب تعویذ دے دو واقعی نکال دیا میرے کو, میں بھی پھر بولوں گا کہ اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چپ گئی کھیت. تو پہلے سے بولتا تھا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو, غصہ آ جائے تو چپ ہو جاؤ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, وضو کر لو, غصے کا علاج کرو. اس طرح غصہ ہے, غصے کا علاج اپنے رسالے یہ پڑھو مکتبۃ المدینہ سے لے کر چھوٹے رسالے, آپ کو انشاءاللہ غصے پر کنٹرول کرنا سیکھ لو گے. غصہ کس کو نہیں آتا, مجھے بھی آتا ہے. بعض اوقات ایسی گھومتی ہے کہ مت پوچھو بات ایسی اسلامی بھائیوں میں ادھر ادھر ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اپنے کو بولنا نہیں ہے. اور بعض اوقات یہ کہ بہت گھمانے والی اگلا بات کرتا ہے, غصہ آتا ہی نہیں ہے میرے کو, یہ بھی میرا تجربہ ہے, آتا ہی نہیں غصہ, مجھے ہنسی آ جاتی ہے. یہ کیا یار کیا بول رہا ہے, بتا کہ بول رہا ہے الٹا سیدھا, دھوپ پھاک کر رہا ہے, نہیں آتا غصہ. الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے میرا. کئی میری زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ میں نے مطلب اپنی نرمی سے بڑے مسائل حل کیے اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی واقعات سنانے بیٹھوں گا تو پھر ابھی وہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور ملاقات بھی آپ سے کرنی تھی. بابا ہاں, آپ نے اس وقت جو کچھ بیان کیا, ہمارے جتنے بھی بزرگ جو برے اسلامی بھائی ہیں جو گھر میں ہیں, ساس سسر یا ساس یا ماں یا باپ کے والد, ٹھیک ہے, آپ نے جو فرمایا مدنی بول مدینہ مدینہ آپ نے مدن کو دے دیا. اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت میرے نوجوان اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, گھر پر ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی فیملی ممبر بیٹھے ہوں جن میں یہ نوجوان بھی ہوں اور یہ ساس سسر اور بورے بھی آپس میں بیٹھے ہوں. آپ نے کہا کہ آپ یہ بولو گے تو آپ کے ساتھ یہ کریں گے, یہ بولو گے آپ کے ساتھ یہ کریں گے, یہ بولو گے تو آپ کے ساتھ یہ کریں گے. لیکن بابا جب ہم چھوٹے ہیں, جب ہم بچے تھے, ہماری زبان کون سے ماں باپ سمجھتے تھے؟ ہم نے بھی تو 97 میں وہ کمی نہیں چھوڑی. انہوں نے کون سا ہمارے لیے کوئی چائلڈ ہاؤس ڈھونڈا؟ ہم بھی تو بستر خراب کرتے تھے. انہوں نے کون سا مطلب کہ ہمارے لیے کوئی نوکر چاکر ڈھونڈے؟ ہمیں انہوں نے کہاں کہیں پھینکا تھا؟ ہمیں انہوں نے کن کے سپرد کیا تھا؟ آج اگر ان کی آواز سے یا ان کی کھانسی سے ان کی مطلب ہماری اگر نیند اڑتی ہے تو کیا کل ہماری اوئے اوئے کی آوازوں سے اور ہمارے اس سے کیا ان کی نیندیں نہیں اڑتی تھی 2 3 4 کتنے سال؟ پھر بچہ باپا بعد ہوگا آپ کو تو بہت زیادہ اس کے تجربات ہیں کہ بچے کتنے ایسے جو پیدا ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں, طرح طرح کے امراض ہوتے ہیں. ماں باپ کندھے پر اٹھا کر, گود میں اٹھا کر, اسپتالوں میں جا کر قرضے اٹھا کر اس اولاد کا علاج کرواتے ہیں. اور جب وقت آتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے, ٹھیک ہے بوڑھے ہو گئے, اب جب میرا ذہن مجھے پتا ہے, جیسے آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہو, میں آپ کی بات سن رہا ہوں کہ بھائی یہ عمر ہے, اس میں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. جس طرح ماں باپ کو پتا ہے کہ ابھی بچہ ہے, ابھی نہیں بول سکتا تو اس کو یہ سب کچھ ہوگا, لیکن جب اس کو پتا ہے کہ جب یہ ایج آئے گی 50 سال 55 سال 60 سال 70 سال کے میرے والدین ہو جائیں گے تو ان کے اوپر یہ وقت آئے گا, تو میں صبر کرنے کے بجائے, ان کی خدمت کرنے کے بجائے, ثواب کمانے کے بجائے اور اس کو عبادت سمجھ کر ان کو مطلب کہ اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے, یا جس انداز سے بھی اللہ کی رضا پانے کے انداز سے اگر میں ان کی کرتا ہوں تو بابا یہ میرے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ میں ان کو مطلب کہ ایک طرف کر دوں. بہتر کیا ہے نا کہ ظاہر ہے اگر ماں باپ کو نکالے گا تو گناہگار ہوگا. میں نے یہ تو کہا کہ وہ غلط کر رہا ہے تو کئی بار کہا اولاد, لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اب اولاد سے بنا کر رکھے کہ جب اولاد آج کل اس سے ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ ماں باپ کو نکال دیتی ہے تو کہیں مجھے بھی نکال دے گی, تو اس لیے بنا کر رکھے. اور بہو تو بیٹی بھی تو نہیں ہے نا, بہو تو باہر سے آئی ہے نا, تو اس لیے اس سے بھی بنا کے رکھے تو انشاءاللہ خدمت کرے گی. کتنے روتے ہوں گے بابا یہ جب اولاد کا جب یہ ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہوں گے, ان کی یہ زیادتیاں دیکھتے ہوں گے, کتنا روتے ہوں گے یہ لوگ, کتنا بلکتے ہوں گے یہ لوگ. آپ نے کہا کہ یہ آپس میں میٹنگ کریں بیٹھ جائیں, تو یہ بیٹھ کر جب یہ میٹنگ کریں گے تو اس وقت ان دونوں کے قلبوں پر بیت کیا رہی ہوگی,
کتنے اپنے آپ کو یہ انسیکیور محسوس کرتے ہوں گے, مظلوم محسوس کرتے ہوں گے, بے بس محسوس کرتے ہوں گے. میں آپ سے یہ مشورہ بابا کرنا چاہ رہا ہوں, آخر اولاد وہ دین کیوں لاتی ہے کہ اس کے ماں باپ ان کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بے بس اور محتاج محسوس کریں؟ بھئی یہ اولاد تو اب ہاتھ سے نکل ہی گئی ہے. آج کل کی اولاد ایک تعداد ہے جو ہاتھ سے نکل گئی ہے. میرے رب نے آپ کو مقام عطا کیا ہے, میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں, اس نے زن ہے میرا, آپ نے اس اولاد کو قابو کیا ہے. ان اولادوں کو ان کے ماں باپ کے قابو میں دو بابا, کہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, اپنے ماں باپ کی کو دل خوش کرے. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ فرمایا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے. بے شک ماں باپ کی اطاعت فرض ہے, فرض. بابا آپ تو ماشاءاللہ اپنے یہ جو بزرگ اسلام میں جمع ہوئے ہیں ان کو آپ اپنے انداز جو فرما رہے, آپ ہمارے کان پکڑو بابا, آپ ہمارے باپا ہو کہ ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے, اور ماں باپ اگر بڑھاپے پہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے. وہ قرآن پاک میں بھی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تو یہ 23 کا جز اور 12 آیت کا پوری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بنی اسرائیل کی. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا, ہاں نہ کہنا, اور انہیں نہ جھڑکنا, اور ان سے تعظیم کی بات کہنا, اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے, اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی بچپن میں پالا. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کرو, اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تب بھی ان پر مطلب یعنی کہ احسان اور اس نے سلوک کرو. بلکہ اب بوڑھا جو ہوتا ہے نا تو اس کو زیادہ اس نے سلوک کا ظاہر ہے کہ مستحق ہے, کہ اب چڑچڑاپن اور اس کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ کوئی اگر کچھ کہہ بھی دیں تو اف نہ کرے. قرآن پاک میں اف لفظ آیا, اف یہ سب سے ہلکا لفظ ہے بیزاری کا, ہاں 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 تو اف نہیں, بلکہ خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ اس کو ڈیل کرے, اور ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ماں باپ نے جس طرح بچپن میں مجھے برداشت کیا تھا مجھے ہمت دے کہ میں ان کو برداشت کروں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا تھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے,
آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. تو آپ نے دیکھا ماں باپ کے نافرمانوں کو آگ کی شاخوں سے لٹکایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں. تو نوجوانوں کو بھی چاہیے, نوجوانوں ادھیڑ ہو یا بھلے نا 60 سال کے ہوں, بعضوں کے پھر بھی ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا, 80 90 سال بھی تو لے جاتے ہیں نا. تو جن کے ماں باپ زندہ ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے, ان کو تکلیف. بھلے بوڑھے ہیں بیچارے, اب وہ اگر کچھ کرتے ہیں تو آپ بھی تو بچپن میں کیا نہیں کرتے تھے, برداشت کرتے تھے. آپ کے لیے بیچارے ماں رات رو کر جاگتی تھی, نیند سے اٹھ کر آپ کی صفائی کرتی تھی. آپ کو تو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. اتنا ماں باپ نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی ہے کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا. تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. ادھر ماں باپ اولاد کو حکم ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں, اور ادھر میں نے ماں باپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کریں, کیونکہ یہ بھی تو بیچارے غصے میں آ جاتے ہیں. اولاد برداشت کرنا چاہیے, اولاد کو نہیں کر پا رہے, اپنے مطلب یعنی کہ احتیاط کریں. دونوں طرف سے اگر وہ نرمی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی, ورنہ پھر مشکل ہے. اچھا, ابھی کوئی بوڑھوں کے چڑچڑاپن کی بات چل رہی تھی, تو وہ ہمارے ذمہ دار صاحب نے گھبرا کر فون کیا ہے کہ بوڑھوں نے دھاوا بول دیا ہے, اور جو ذمہ دار تھے وہ مشین روم میں جا کر چھپ گئے. وہ بوڑھے بڑے غصے میں جلال میں کہہ رہے ہیں تمہارا باپ بھی ہم کو ٹوکن دے گا ملاقات کے لیے. ٹیبلیں الٹ پلٹ کر دی ہیں, اور کمپیوٹروں کو بھی نقصان ہوتے ہوتے بچا ہے. یہ فریاد آئی ہے, اب یہ بوڑھے آ گئے, یہ تمہاری اولاد نہیں ہے یار. اپنے اب یہ جب یہاں غصہ کر رہے ہیں اور اس کو دھمکیاں دے رہے تمہارا باپ بھی ملاقات کا ٹوکن دے گا, تو اب بتاؤ کہ یہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا نکلے. تو اولڈ ہومز پھر مزید کھولنے پڑیں گے اپنے وہ ایسوں کے لیے. یہ اللہ کے گھر میں بھی آ کر وہ ہنگامہ کر دیا. اب مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہوگے کہ یار دعوت اسلامی والے ایسے, تو یہ دعوت اسلامی والے ہو ہی نہیں سکتے. یہ فالتو لوگ ہیں جو گھس گئے, جو مطلب ہنگامہ کر رہے ہیں, اللہ گلا کر رہے ہیں, اور بیچارے ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی کو بھگا دیا, چپ کیا وہ ڈر کے مارے. تو میں نے 11 بجے کا اعلان کیا تھا, یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ کتنوں کو یاد ہے کہ 11 بجے تک ٹوکن ملیں گے. پھر بھی 11:15 تک ٹوکن میرا خیال بیٹھے تھے. 11:15 بجے تو میں نے اعلان کیا کہ ٹوکن بند کر دو. وہ بھی بابا جو 11 تک لائن میں لگ گئے تھے ان کو بھی ٹوکن دیا. ایسا نہیں تھا کہ 11:15 بجے ہم نے ٹوکن آن اینڈ کر دیا. جو اتنے بجے تک لائن پہ لگ گئے تھے ان کو بھی ٹوکن دیے ہیں نا. اب بابا ان کو مطلب اس کے بعد ہم نے لائن بند کر دی تھی, ٹوکن دینا نہیں بند کیا تھا. تو یہ تو 12 بجے تک چلا ہوگا ٹوکن دینا. تو یہ تو ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے تو لائن بہت لمبی تھی. اب کیا کریں گے, مارا ماری کر دی ہے. لیکن بابا یہ چاہتے ہیں آپ سے ملنا. اب ان کو کوئی بچہ بھی نہیں, ان کو چھڑا بھی نہیں سکتا. بوڑھا آدمی کچھ لگ گیا تو وہ واویلا مچائے گا, تو بیچارے اس کو 2-4 جوان پکڑ گئے. مطلب یہ آپ سے ملنا چاہتا. آپ نے بابا ایسا ان کو وہ ایک دیا ہے نا. کیا دیا ہے میں نے یار؟ ملاقات دیکھا ہی پہلی بار ہوگا میرے کو, مدنی چینل پر دیکھا ہوگا بہت سے بڈھوں نے. نا جو پرانے بڈھے ہیں وہ تو ہنس کے بیچارے وہ چلے گئے ہوں گے, بیٹھ گئے ہوں گے کہیں سائڈ پہ, لائنیں لگ گئی ہیں. یہ وہی بوڑھے ہوں گے کہ جو دعوت اسلامی والے نہیں ہوں گے. یہ دعوت اسلامی والے کیسے بنے چلے بابا؟ اب یہ ٹیبلیں توڑ دیے تو ان کو تو اب میں بولوں کہ تمہارا باپ بھی اس کے پیسے دے گا, میں بولوں؟ الٹ پلٹ کر دیا, جو توڑ پھوڑ مچا دیے. اگر توڑ پھوڑ مچائی تو اب یہ تو میں جملہ نہیں بولوں گا تمہارا باپ بھی دے گا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, جو بولتے نا تمہارا باپ بھی ٹوکن دے گا, تو میں بھی یوں بولوں تو اچھا لگے گا. اب یہ نہیں بھی دیں گے نا جنہوں نے توڑی ہے, تو آخرت میں دینا پڑے گا. یہ تو چند دے گا پیسہ, وہ ذمہ داروں کہ جیب کا نہیں, میرے بھی جیب کے نہیں ہے. یہ جو بھی ٹیبلیں ہیں یہ تو سب خیرات زکات جو آپ دیتے ہیں ان کے ہیں. تو یہ مطلب اگر ٹوٹ پھوٹ کی ہے ان لوگوں نے, تو یہ تو ان کا تو ہر صورت میں ان کو جنہوں نے توڑا ہے ان پر تاوان تو آئے گا نا, دینا تو پڑے گا نا. توبہ بھی کرنی ہوگی, تاوان بھی دینا پڑے گا نا. اگر توڑا ہے کسی نے خود تو اس کو دلا دینی پڑے گی ایسی ٹیبل, یا جو بھی جائز ریپیئرنگ وہ کروا کے دینی پڑے گی. اور یہ شاید سن بھی نہیں رہے ہوں گے, تو یہ تو اپنی وہ لگے ہوں گے مستی میں, کانپ کانپ کر وہ کوسلیں دے رہے ہوں گے. اب 1200 جب ٹوکن کی خبر آپ بتاؤ میں کتنوں سے ملوں گا یار.
اب میں بھی تو بڈھا ہوں نا, میرے کو غصہ آ گیا تو پھر ملاقات کرتے کرتے 2-4 کو میں اٹھا کے پھینک دیا تو پھر کیا ہوگا؟ 2000 سے اوپر ٹوکن تو ملاقات ہوگی بھی نہیں, ممکن بھی نہیں ہے. 2000 سے تو لگتا نہیں ہے. کیسے ملاقات ہوگی آپ بتاؤ؟ ایک ایک اگر اپنی داستانیں غم نشان لے کر بیٹھے گا میرے سامنے, افسانے چھیڑے گا, سمجھے, بعض مسکراتے ہوئے آئیں گے کہ مجھے پہچانا, اب یہ پہلیاں بجھائیں گے میں یہاں اور وہاں ملے تھے, ارے بھائی کام کی بات کرنا یار, لائن لمبی ہے. اب وہ پہلیاں بجھائیں گے مجھے پہچانا, اب 25 سال کے بعد میں ملا ہوں مجھے پہچانا, اب کیسے پہچانوں؟ تو یوں بھی کرتے مطلب آ کے بیچارے. تو جب بھیڑ کم ہو تو اپنے بھی ان سے وہ ترکیب سے مل رہا, بھائی تو بہت مشکل ہو گیا. اب میں بولوں گا کہ ملاقات کینسل ہے تو یہ پھر کیا, کہیں آگ نہ لگا دیں ادھر ادھر. یہ بھائی پولیس نہ آ جائے ہماری فریادیں سن کر کے. ان کی محبت دیکھیں بابا آپ سے, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. آمین. بارش ہو رہی ہے بابا, باہر بارش ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, مگر یہ آپ نے جن کو بلایا ہے نا, انہوں نے بلا آ گئے. یہ تو اچھا ہوا بارش آ گئی تو اندر آ گئے ہوں گے, پالیوں پہ بھی سامنے بیٹھے, ماشاءاللہ بھر گیا. تو یہ بارش تو اچھا, تھوڑا اور برس تاکہ یہ جا نہ سکے, یہ مجھے سنتے رہے, مدنی پھول لیتے رہے, یہ بھاگ جائیں گے یار. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, فیضان مدینہ جاری رہے گا, فیضان غوثیہ جاری رہے گا, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, فیضان ملاقات جاری رہے گی. الحمدللہ. غیبت کے خلاف جنگ, انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, انشاءاللہ. محبتوں کے چغل خور قفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, اے باہر والو اندر والو, قفل مدینہ لگا رہے گا, ملاقات میں بھی قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. نہیں اب یار ان کو جھگڑا بند ہوا کہ نہیں ہوا, اطلاع ملے تو پتہ چلے. ان کو آواز بھی نہیں جا رہی ہوگی نا میری. نارملی بابا کچھ ایسا مطلب ہوا ہوگا بیچارے, وہ اصل میں ہمارے خاتے میں یار یہ لکھا ہے, وہ آپ کے ذمہ دار کا نام مل لیتا پھر اس کو بعد میں ڈھونڈنے کا, نہیں تو وہ ٹیبلیں الٹ دی ہیں, یہ لکھا ہوا اس میں, اور بوڑھے بہت غصے میں کہہ رہے ہیں تمہارا باپ بھی ٹوکن دے گا. ٹیبلیں الٹ دی اور کمپیوٹروں کو بھی نقصان ہوتے ہوتے بچا ہے, تو کمپیوٹر کی ٹیبلیں کھینچ لیے کہ بڈھوں میں تو یہ جوان شب بڈھے پہنچ گئے ہوں گے لگتا ہے. دعویٰ بول دیا بھی لکھا ہے, اور گھبرا کے فون بھی ذمہ دار نہیں کیا, اور خود بیچارہ مشین روم میں چھپ گیا ہے. ایسا نہیں کرو بزرگوں, ایسا نہیں کرو, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. نہ مدنی چینل پر اعلان کرنا مناسب ایسا, لیکن اب اس کے سوا کوئی حل بھی تو نہیں تھا, کیا کروں. یہ مجھے آپ کو آپ کا آئینہ دیکھانا تھا کہ آپ وہ کوالٹی ہو کہ جب آپ کو گھومتے تو آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ مسجد کے اندر ہے. اور بارہا مسجد میں امام کبھی لیٹ ہو جاتا ہے, کچھ 19-20 ہو جاتا ہے, تو وہ بڈھے چلاتے ہیں مسجد کی پھیلی صف میں, بیٹھے بیٹھے شور مچاتے ہیں. یہ بھی کیس ہوتے رہتے ہیں. نہیں, مسجد کو اونچی آوازوں سے بچاؤ. حدیث پاک میں اگرچہ وہ فنا مسجد میں ہو, لیکن بہرحال مسجد سے بالکل ساتھ ہی ہے نا. عمارت تو مسجد ہی کہلاتی ہے, باہر والا دیکھے گا تو وہ مسجد ہی کہے گا اس کو. تو اس لیے مہربانی کر کے باز آ جائیں. جن جن کو جھاڑا ہے, دھمکیاں دی ہیں, اس سے معافی مانگنی آپ کے لیے ضروری ہے. اب نہیں تو پھر آخرت میں ضرور نیکیاں دینی پڑ جائیں, اس کے گناہ لینے پڑ جائیں. تو جن کو بھی کیونکہ یہ بیچارے یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اب میں نے دروازہ بند کر دیا, اب بڈھو تم یار دروازے کو لاتے مار رہے ہو, دروازے کا قصور ہے. برا بلا بولنا ہے تو مجھے بولو کہ دروازہ میں نے اندر سے بند کیا. تو یہ میرے دروازے ہیں, میں نے بولا کنڈی لگا دی, انہوں نے کنڈی لگا دی. اب دروازے کو مار رہے ہو. جیسے بعض لوگ حارثوں کو برا بلا کہتے ہیں ہم کو ملنے نہیں دیتا. حارثوں کو کھڑا کس نے کیا یار, تو میں نے کیا نا. تو برا بلا میرے کو بولو, یہ سمجھانے کے لیے بولنا ہو. یار مجھے برا بلا ہی بولنا تھا تو اب آتے کیوں. تو جب مجھے برا بلا بولنا نہیں چاہتے تو ان کو برا بلا مت بولو. کیوں گناہگار ہو رہے ہو کسی کی دل آزاری کر کے اور لوگوں کو ہنسا رہے ہم.
تو یہ کہ یہ دعوت اسلامی والے نہیں ہیں, دعوت اسلامی والے ایسا نہ کریں. بھلے ہرا امامہ تو مار بکتا کسی نے باندھ دیا ہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آواز پہنچے گی تو ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے. اب ملاقات 2000 ٹوکن میں تو سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ یہ نپٹ سکے, کیونکہ ان کی اسپیڈ سے بھی ہم ان کو چلائیں گے تو یہ لڑائی کریں گے, وہاں کے لڑائی کریں گے, پھر بھول جائیں گے کہ کس سے ملنے آئے ہیں, وہ لڑا لڑی کر دیں گے. ورنہ نوجوان ہو تو ہم سنبھال لیتے ہیں, وہ جلدی چلانی ہوتی لائن تو دو حصہ میں کھڑے ہو کر وہ ایک ملتا ہے کہ ادھر سے تھپکی دیتا ہے, ادھر سے ہاتھ پکڑ کر رستہ دکھاتا ہے, تو یہ چلے جاتے ہیں اکثر. یہ تو شاید دونوں کو, ایک کو یوں ماریں گے ایک کو یوں ماریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا کہ بات کرنے دے, ہم کو بات کرنی ہے. تو یہ تو ناممکن ہے, اگر اس طرح سب کی باتیں بھی سنوں میں 2000 کیسے نمٹیں گے. چلو جتنے نمٹ گئے نصیب ان کے. یہ بزرگ کچھ فرما رہے لیکن ان کی آواز کون سنے گا, مائک تو ہے نہیں. یہ اپنا دل بہلا رہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ کانچ ہے نا موٹا سا, تو بیچ میں ہائی لے, وہ آواز نہیں آ رہی بیٹا آپ کی. غالباً یہ خود اس طرح کا کہنا چاہ رہے ہوں گے جو باہر سے آئے دوسرے شہروں سے, جی جی, ان کے لیے کوئی خصوصی کوئی شفقت کوئی محبت, یعنی میں اندر آ جاؤں آپ لوگوں کے پاس, یوں فرما رہے ہیں ان کو جو باہر سے ان سے ملوں, باب المدینہ والوں سے نہیں ملوں. آپ سمجھا دو ان کو باب المدینہ والوں کو کہ کوئی نہیں ملے گا, ہم باہر والے ملیں گے. اور اچھا کوئی اور دن ان کو دے دوں باب المدینہ والوں کو, چند دن بانٹ دیں آپ ان کو. آپ سمجھا دو ان کو کہ آئندہ ہفتے کو آ جانا. یہ آئیں گے نہیں, بولیں گے آج ہم پہنچے, ہم تو مل کے رہیں گے. گر پڑ کے یہاں پہنچا, بلکہ جو لڑائی کر رہے ہوں گے یہ باب المدینہ والے ہوں گے. یہ آرام سے آئے ہوں گے کہ ملاقات تو آرام سے ہوگی نا, جاتے ہی تھوڑی ہو جائے گی. تو اپنے بعد میں تو یہ ان کی ہوشیاری ان کو مہنگی پڑ گئی, یہ لگتا ہے. گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے ٹوکن پایا. اب وہ تھوڑی کوئی ملاقات جوڑیں گے. یہ ابھی آپ کے لیے کئی مدنی پھول ہیں, آپ کے لیے اتنے پیارے پیارے مدنی پھول باپا نے تیار کیے ہیں. یہ لے کے جائیے اور اپنے گھر کو اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیے. ان کے چھانٹے نہیں ہو سکتی. اب یہ جو ٹوکن لے لیا نا وہ آپ کو ₹1,00,000 میں بھی نہیں دے گا, میرا خیال ہے وہ آپ کو نہیں دے گا, وہ چھوڑے گا نہیں. جان کی طرح سنبھال کے رکھا ہوا ٹوکن, آپ سمجھدار ہیں, سمجھے. ماشاءاللہ یہ بزرگ مسکرا رہے ہیں, یہ پلس ہے ان کا, جلال میں نہیں ہے. یہاں جتنے بھی آئے ہوں گے نا بابا, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ جب اپنے کام کاج پہ جائیں گے, گھر میں جائیں گے, محلوں میں جائیں گے, تو مجھے امید اس نے ضرور رکھتا ہوں کہ ان کے اندر اللہ نے چاہتا وہ واضح تبدیلی آئے گی. ان کو پوچھیں گے کہ کیا ہوا بابا, آپ مسکراتے رہتے ہو, آج کل تو ایسا نہیں تھا. پھر یہ کہیں گے کہ الحمدللہ میں اب فیضان مدینہ ہو کر آیا ہوں, ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ہو کر آیا ہوں, سنتیں سیکھ کر آیا ہوں. اب انشاءاللہ عز و جل میں مطلب کہ بابا لیکن جھگڑا نہیں کروں گا. ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مطلب کہ اب دیکھو بھائی میرے اندر آپ کبھی کوئی ایسی خرابی دیکھو, کبھی کوئی ایسا ماحول دیکھو نا, تو میرے کو سمجھانا یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بعضوں کا ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بد نصیبی ہے کہ آپ کی بات پوری سمجھ نہیں آ رہی. وہ کانچ آپ کے پاس مائک نہیں ہے نا, کیا کروں میں. کوئی نوجوان اگر بلند آواز سے کوئی کیا کہہ رہے ہیں, اچھا جزاک اللہ, حوصلہ افزائی کا شکریہ, جزاک اللہ, حوصلہ افزائی کا شکریہ. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں ملاقات شروع کریں, مدنی پھول مزید چاہیے آپ کو. کس کس کو مدنی پھول چاہیے؟ اچھا مدنی مذاکرہ جاری رکھنا ہے,
باپا اگر آپ ترغیب یہ دلا دیں کہ کئی ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو نیچے ملاقات کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیے جب تک مدنی مذاکرہ ختم نہیں ہوگا ملاقات کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا. ہم مدنی مذاکرہ سنے بغیر ہم ملاقات کی لائن میں لگ جائیں گے تو کتنا بڑا لاس ہو رہا ہے. ماشاءاللہ اتنے پیارے 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 مدنی پھول امیر سنت عطا کر رہے ہیں. میری مدنی التجا ہے اسلامی بھائیوں سے کہ مدنی مذاکرہ سنیں. لائن اگر ذمہ داران جو ہے وہ لگنے ہی نہ دیں ان کو بٹھائے مگر یہ لگ گئی ہے بابا لڑائی کریں گے اب وہ مشکل ہو جائے گی. اور وہ باری تو بہت دیر لگے گی تو تھک جائیں گے پھر زیادہ غصہ آئے گا تھک جاؤ گے تو کھڑے کھڑے. کہ الانتظار اشد من الموت محاورہ ہے کہ انتظار موت سے سخت ہے. ملاقات کی انتظار تو یہ بہت دینا ان کو پھر بہت تکلیف ہو جائے گی. اندر آ جاؤ مدنی پھول چنو یار گل گشتی کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سمجھانے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا کر رہے تھے کہ سمجھانا بڑا مشکل ہے اور انہیں بس سمجھایا جائے تو یہ بعض اوقات مطلب تھوڑا سا وہ اگلے کو آزمائش ہو جاتی ہے. سمجھانے کا تو واقعی ان کو دشوار ہوتا ہے تو ان کو اب یہ نرمی کرنی چاہیے کہ بچہ بھی عقل کی بات کرے تو سن لے. وہ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے کہ تونگری بدلست نہ بمال انہیں مالداری جو مال سے نہیں بلکہ دل سے ہے. بزرگی بعقلست نہ بسال بزرگی جو ہے وہ عقل و علم سے ہے وہ سال سے نہیں ہے. نہ کہ بھلے 100 سال کا بوڑھا ہے اور اگر 12 سال کا بچہ بھی وہ عقل کی بات کرتا تو اس کو قبول کر لے کہ بزرگی عقل سے ملتی ہے. نوجوانوں سے مشورہ جو ہے جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے سیرت میں دیکھا ہے کہ آپ نوجوانوں سے بالخصوص مشاورت فرمایا کرتے تھے. لیکن ہمیں عموماً دیکھا جاتا ہے بابا جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں یہ نوجوانوں کے مشوروں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ ہمیں مدنی پھول ملتا ہے کہ آپ کے گویا کس طرح کے ارشاد ملتے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں ان کے اندر ابھرتے ہوئے جو مشورے جذبات ہیں یہ بہت اچھے مشورے اور اچھی باتیں مطلب بعض بیان کر جاتے ہیں. لیکن جب بڑی عمر کے ہوتے نا وہ عموماً نوجوانوں کے مشوروں کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے بلکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ بہت زیادہ تجربے کار ہوں دنیا دیکھی ہوئی ہے اتنے اولاد کا پال لیا تو پوتے نواسے سارے کر لیے شادیاں کروائی ہیں سارے خاندان کو میں نے دیکھا سنبھالا ہے. اور اگر بالکل اس کو یہ بڑا بزنس مین بنا ہوا ہوگا یہ اگر جو بڑی عمر کے ہیں کوئی انڈسٹریل ہوں گے کوئی کاروباری طبقہ ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ میں نے یہ مطلب جو دولت کمائی ہے یہ کمایا اتنی میلے بنے فیکٹری بنے تو میرے پاس عقل ہے صلاحیت ہے تجربہ ہے میرے پاس یہ ہے. تو یوں نوجوان کو بعض اوقات یہ نہیں لاتے. بابا اس متعلق کیا ارشاد فرمائیں؟ بلکہ ڈانٹ دیتے ہیں تو چپ رہے تجھے بہت سمجھ پڑتی ہے نا تو وہ بیچارے کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. جی ہاں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ بھی بعض اوقات بڑی حکمت کی بات کر جاتا ہے. سب سے مشورہ لینا چاہیے وہ جوانوں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے اور کوئی سمجھائے تو ذرا سمجھنے کا ذہن رکھنا چاہیے. تو اب یہ کہ اصل وہ عمر اس طرح بیچاروں کی بازوں کی کٹ چکی ہوتی ہے کہ اب وہ بہت یعنی کہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں اپنی ان کمزوریوں میں اور خامیوں میں. اس کی وجہ سے پھر یہ سمجھ نہیں پاتے اور پھر آخری عمر میں بیچاروں کو ٹھوکریں بہت کھانی پڑتی ہیں. اور جو وہ مطلب ہے کہ خوشباش ہوتے ہیں بشاشت چہروں پر ہوتی ہے ہنسمکھ ہوتے ہیں وہ ان کو تکلیفیں نہیں آتی پھر لڑاکے نہیں ہوتے. اب جتنے بھی بزرگوں کو دیکھیں نا بوڑھے بزرگوں کا یعنی کہ ہزاروں لاکھوں گزرے دنیا میں اب سب کا مطلب ہے کہ مقام دے. میرے پیر صاحب سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 107 یا 111 سال کی عمر تھی ان کی اور میں 2 مہینے کے آس پاس ان کے پاس میری روز حاضری ہوتی کبھی دن میں 2 بار بھی ہوتی اور گھنٹوں میں وہاں ان کے پاس رہتا. میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں سیدی قطب مدینہ کو غصے میں نہیں دیکھا تھا. نہ غصے میں کبھی دیکھا نہ چڑچڑاپن ان کا دیکھا نہ کسی کو میں نے جھاڑتے دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا میں. الحمدللہ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں دیکھا ہی نہیں میں نے. تو یہ